بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم عاشور، صوم عاشور یعنی 10 محرم کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رکھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو یہودیوں کو دیکھا۔ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھ رہے تھے، انہوں نے 10 محرم کا روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے پوچھا کہ اس دن کی کیا فضیلت ہے، تم 10 محرم کا جو روزہ رکھ رہے ہو وہ کیوں رکھ رہے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی اور فرعون کو غرق کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ بطور شکرانے کے رکھنا شروع کر دیا، تو اس لیے ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بنسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے زیادہ قریب ہیں۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع کر دیا اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جب روزہ شروع کیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع کیا، تو اس وقت 10 محرم کا روزہ واجب تھا، لیکن جیسے ہی رمضان کے روزے ہم پہ فرض ہوئے مسلمانوں پہ، تو اس کے واجب ہونے کا جو حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا، بلکہ مستحب ہو گیا اس کے بعد، کہ جو چاہے رکھ لے جو چاہے نہ رکھے۔ جو اگر روزہ رکھ لے گا تو اس کے لیے بہت زیادہ فضیلت ہے، اور جو نہ رکھے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10 محرم کے روزے کے ساتھ 9 محرم کا یا پھر 10 محرم کے روزے کے ساتھ 11 محرم کا روزہ بھی رکھ لینا چاہیے، تاکہ مسلمانوں کی یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، کیونکہ یہودی جو ہیں وہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اور اگر مسلمان بھی اس دن روزہ رکھیں تو ان کے ساتھ مشابہت پائی جائے گی۔ تو اس مشابہت کے بچنے سے 10 محرم کے روزے کے ساتھ 9 محرم کا یا پھر 10 محرم کے روزے کے ساتھ 11 محرم کا روزہ رکھ لینا بھی افضل و بہتر ہے، ضروری نہیں۔ اگر کوئی شخص اکیلا 10 محرم کا روزہ رکھ لے تو یہ بھی مستحب عمل ہے، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ وہ 10 کے ساتھ 9 کا یا پھر 10 کے ساتھ 11 کا روزہ رکھ لے۔ اس کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عاشورہ کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔